صحابی رسول آپ فرماتے ہیں لوگوں میرے اونٹ مدینے کے جنگلوں میں چر رہے ہیں اور اگر میرے اونٹوں کی رسی مدینے کے جنگل میں گم ہو جائے تو میں اسے مدینے کے جنگل میں تلاش نہیں کرتا، میں مصطفیٰ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں اور مصطفیٰ کا قرآن مجھے بتا دیتا ہے کہ اے عبداللہ تیری رسی فلاں جھاڑی میں اٹکی ہوئی ہے۔ یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں ہم ہیں اصحاب پیغمبر، جب ہمارے جانوروں کی گمشدہ رسیاں قرآن سے ملتی ہے تو تمہارا گمشدہ مقدر بھی قرآن سے ملے گا، تمہارا گمشدہ مقدر بھی قرآن سے ملے گا، تمہاری گمشدہ عزت بھی قرآن سے ملے گی۔ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو ہمیں بات پڑھائی جاتی تھی، سورج رکا ہوا سائنس کی روشنی میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں یہ بات سلیبس میں شامل تھی۔ تو سائنس کہہ رہی ہے سورج رکا ہوا ہے، تو سر سید احمد خان جیسے لوگ، ضعیف العقیدہ لوگ جو آج قوم کے ہیرو بنے پھرتے ہیں، انہوں نے تو سائنس کی روشنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے معراج کا انکار کر دیا، کہنے لگے کہ حضور معراج پر گئے ہی نہیں، آپ خواب میں معراج پر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنس کہہ رہی ہے گریویٹیشنل لا ہے، گریویٹی آف سپیس ہے، کشش ثقل زمین کا قانون ہے کہ کوئی مادی شے اوپر نہیں جا سکتی، اگر جائے گی تو زمین اپنی طرف کھینچ لے گی۔ تو جب حضور ہمارے جیسے بشر ہیں تو پھر وہ اوپر کیسے چلے گئے؟ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بڑے معجزات کا ہی انکار کر دیا۔ ادھر امریکہ کر رہا تھا سورج رکا ہوا ہے، رشیا سے آواز آ رہی تھی سورج رکا ہوا ہے، یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں بول رہی تھی سورج رکا ہوا ہے، لیکن مصطفیٰ کے ٹوٹے مسلح پہ بیٹھنے والے اور جن کے بارے میں یہ مشہور تھا، جن پر یہ جملہ کسا جاتا تھا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، ان کے پاس بڑی بڑی آبزرویشنز تھی۔ یورپ کے پاس ٹیلیسکوپ کا نظام تھا، سیٹلائٹ کا نظام تھا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کے ٹوٹے مسلح پہ بیٹھنے والے، خشک ٹکڑے کھانے والے، مصطفیٰ کا قرآن پڑھنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ سائنس غلط کہہ رہی ہے، سورج رکا ہوا نہیں، سورج چل رہا ہے۔ بھئی تمہیں کیسے یہ معلوم ہو گیا؟ تم نے کس بنیاد پر یہ بات کہہ دی؟ انہوں نے کہا یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ مصطفیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج چل رہا ہے، سورج چل رہا ہے۔ لیکن امریکہ سے آواز آ رہی تھی سورج رکا ہوا ہے، بریلی سے آواز آ رہی تھی سورج چل رہا ہے۔ اب یہ ایک کمپٹیشن تھا، ایک مقابلہ تھا امریکہ کا کینیڈا کے ساتھ اور رشیا کا بریلی کے ساتھ، تخت و تاج کا مصطفیٰ کے مسلح کے ساتھ۔ اب ذرا ذہنوں کو حاضر رکھیے گا، ذرا بھرپور توجہ سے سنیے گا، بڑی لیٹسٹ چیز عرض کرنے لگا ہوں۔ صدیوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اس کے بعد نئے سائنسدان آئے، ٹیلیسکوپ کا نیا نظام بنا، سیٹلائٹ کا نیا نظام بنا، ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن کے نئے نئے آلات بنے۔ جب یہ سارے آلات ملک صاحب
توجہ کیجیے گا، جب یہ سارے آلات نئے بن گئے تو دنیا بھر کے سائنسدانوں نے کہا کہ اب اس مسئلے پر دوبارہ سے تحقیق کرتے ہیں۔ رشیا والے بیٹھ گئے، امریکہ والے بیٹھ گئے، چائنا والے بیٹھ گئے، جاپان والے بیٹھ گئے۔ جب نتیجہ نکالا تو سب کے سب ندامت سے جھک گئے۔ دنیا بھر کے عیسائی بول اٹھے کہ ہم جو کہتے تھے، سائنس جو کہہ رہی تھی وہ غلط تھا، حق وہی تھا جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ تو دنیا بھر کے عیسائی بول اٹھے، سائنس جو کہہ رہی تھی وہ غلط تھا، حق وہی تھا جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں آقا آپ کی زبان سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، آقا آپ کی زبان سے جو نکلی بات وہ ہو کے رہی۔ آپ نے رات کو دن کہا تو دن نکل آیا، آپ نے رات کو دن کہا تو دن نکل آیا، آپ نے دن کو شب کہا تو رات ہو کے رہی۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، سائنس کی تھیوریز بدلتی رہتی ہے لیکن امام الانبیاء کی زبان سے نکلا ہوا قول خدا کی تقدیر بن جاتا ہے۔ آج تک ثابت کرو جو آقا کی زبان سے نکلا ہو اور وہ غلط ثابت ہوا ہو، آج تک ثابت کرو۔ امام الانبیاء نے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا کہ کتا اگر کسی برتن میں کھا لینا تو اس کو مٹی سے مانج لو، برتن پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ایک جرمن ڈاکٹر اورینٹلسٹ نے آپ کا یہ قول پڑھا، کہنے لگا تجربہ کر کے دیکھتا ہوں، ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے نبی نے یہ بات کیسے کہہ دی۔ 14 صدیاں پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ کتا اگر کسی برتن میں کھا لے تو اس کو مٹی سے مانج لو، برتن پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس ڈاکٹر نے ایک برتن میں کتے کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد جب اس برتن کا خودبین کے ساتھ مشاہدہ کیا، تجزیہ کیا تو اس میں کتے کے جراثیم موجود تھے۔ اس نے دور حاضر کے برتن دھونے والے صابن لیے، باری باری ان صابنوں کے ساتھ اس برتن کو دھوتا، دھونے کے بعد جب اس کا مشاہدہ کرتا تو اس میں کتے کے جراثیم موجود ہوتے۔ اب آخر میں اس نے حضور کی حدیث پر عمل کیا کہ اب مسلمانوں کے نبی کی حدیث پر عمل کر کے دیکھتا ہوں۔ اس نے 3 مرتبہ اس برتن کو مٹی سے مانجا، مانجنے کے بعد جب اس برتن کا مشاہدہ کیا، اس پلیٹ کا، تو صرف آگے سے ہی نہیں اس کو پلٹ کر کے دیکھا تو ایک بھی جراثیم موجود نہ تھا۔ اس کا سر چکرا گیا، اس مٹی کو اٹھا کر لیبارٹری میں لے گیا، کہنے لگا کہ اس مٹی کا مشاہدہ کرتا ہوں، تجربہ کر کے دیکھتا ہوں کہ مٹی نے کتے کے جراثیم کیسے مار دیے۔ جب اس نے مٹی کا انالیسس کیا تو حیران رہ گیا کہ مٹی میں نشادر کے اجزاء ہوتے ہیں جو انسانی آنکھ سے اوجھل ہوتے ہیں، انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتے۔ ان نشادر کے اجزاء میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ کتے کے جراثیم مار دیتے ہیں۔ اس کا سر ادب سے جھک گیا، کہنے لگا کہ مسلمانوں کے نبی تیرے علم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ صدیوں کی تحقیق کے بعد بھی سائنس جہاں تک نہ پہنچ سکی، تو نے اپنے غلام بلال کو وہاں کھڑا کر رکھا ہے۔
آج امریکہ کی پڑھی لکھی عورتیں بھی نہیں جانتی کہ کتے کے استعمال شدہ برتن کیسے پاک کیے جاتے ہیں، لیکن مکہ اور مدینہ کی دیہاتی عورتیں بھی جانتی تھی کہ کتے کے استعمال شدہ برتن کیسے پاک کیے جاتے ہیں۔ تو دوستان مکرم، سائنس جیسے جیسے تحقیق کرتی جا رہی ہے، تحریزیں مصطفیٰ کے قریب آتی جا رہی ہے، اور فکر محمدی نے جو لکیر کھینچ دی ہے، سائنس سے قدم بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ بس ایک نقطہ عرض کر کے گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں کہ صدیوں کی تحقیق کے بعد بھی سائنس نے نتیجہ نکالا تو غلط نکلا، تو سائنسدانوں کو تحقیق کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سائنسدانوں کو تحقیق کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ غور سے سن لیجئے، غور سے سن لیجئے، اس لیے کہ کائنات پہلے بنی، سائنسدان بعد میں بنے۔ اور یہ نقطہ بھی سن لیں، اللہ رب العزت نے زمین، آسمان، چاند، سورج، جنت، دوزخ، ہر چیز کو پہلے بنایا، انسان کو سب سے آخر میں بنایا۔ پھر سن لیجئے کہ سائنسدانوں کو تحقیق کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ کائنات پہلے بنی، سائنسدان بعد میں بنے، لیکن میں نے مصطفیٰ کو تحقیق کی ضرورت کیوں پیش لائی؟ ذہنوں کو حاضر رکھیے، سینوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ میں نے مصطفیٰ کو تحقیق کی ضرورت کیوں پیش لائی؟ اس لیے کہ کائنات بعد میں بنی، میرے مصطفیٰ کا نور پہلے بنا۔ تو جس کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو امام الانبیاء کو تحقیق کی ضرورت کیوں پیش نہ آئی؟ اس لیے کہ کائنات بعد میں بنی، میرے مصطفیٰ کا نور پہلے بنا۔ تو جس کے سامنے سب کچھ بنا ہو، اسے کوئی تحقیق کی ضرورت رہے گی؟ اسے کوئی حاجت رہے گی؟ اس لیے میں کہتا ہوں، آقا سارے جہاں کے فلسفے غلط اور فضول ہے، سارے جہاں کے فلسفے غلط اور فضول ہے، ہمیں تو فقط آقا کی باتیں قبول ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کے توسل سے حقائق کو سچ مان کر، سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور مفتی پاکستان ابو لولا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرف رضوی اور قبلہ والد گرامی عالمی مبلغ اسلام شبیہ قبلہ شیخ الحدیث پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا فیضان تا قیامت جاری اور ساری رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔